उसी की मोहब्बत में आप सब लोगों की सलामती हो। मेरा नाम मुबशर कैसर एजाज़ है। फ़ैसलाबाद पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। मैं खुदा का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने हमें अपनी कलीसिया में शामिल होने के लिए चुना है। और मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआएं खैर करता रहता हूँ कि खुदा आप लोगों को बहुत सारी बरक़ात अता करे, शरपसंदी की कुव्वतों से जो आप लोगों को डिस्टर्ब करती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनसे आप लोगों को महफूज रखें। मेरे बहुत से दोस्त अहबाब हैं और जो चर्चेज़ में नौजवान लड़के होते हैं, यूथ के जो लड़के होते हैं, मोस्टली चर्चेज़ में जब कलमात देने की बारी आती है गुड फ्राइडे वाले दिन, तो ज़िम्मेदारी लगाई जाती है हर किसी की कि आपने 10 से 12 मिनट या 15 मिनट के लिए आपने एक कलमा जो है वो बयान करना है, जो यीशु मसीह के आखिरी अल्फाज हैं जो उन्होंने सलीब पर कहे थे, उनको बयान करना है। तो बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे भाइयों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि भाई हमें कलमात के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए, सातों कलमात के बारे में, तो क्या आप हमें बता सकते हैं। फिर मेरे जहन में ये आइडिया आया कि इससे बेहतर है कि मैं अकेले अकेले को इस बात को समझाऊं या बताऊं। बेहतर है कि मैं एक करके वीडियो उनकी तैयार करता हूं और फिर उनको यूट्यूब के लिंक जो है उनको सेंड कर दूंगा, ताकि वो इन कलमात से ख़ुद बरकत पाने वाले बन सकें, और जब इन कलमात से हासिल की हुई बरकत को दूसरों तक बयान करते हैं, उसको थोड़ा सा एडिट करते हैं अपने जहन के मुताबिक, अपनी दानिश के मुताबिक और अपनी रिसर्च के मुताबिक उसमें कुछ बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो वो बरकत जो है उनकी कलीसियाओं के लिए भी बाइस बरकत हो और बहुत से लोग जो हैं उस बरकत को हासिल करने वाले बन सकें। आज जो है हम जो पहला कलमा है जिसको माफ़ी का कलमा भी कहते हैं, उसके बारे में रूहुल कुद्दस की हिदायत से सीखेंगे कि यीशु मसीह के जो अल्फाज हैं, यीशु मसीह के जो 7 कलमात हैं जो उन्होंने सलीब पर कहे थे, उनमें से ये जो पहला कलमा है, ये हमें खुदा के रूह के वसीला से सीखने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह के अल्फाज जो थे, वो माफ़ी का कलमा जो था वो बेसिकली क्या कहना चाहते हैं, यीशु मसीह क्या कहना चाहते थे। आइए सबसे पहले हवाला देखते हैं। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 23वां बाब है और उसकी 34वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जन पर खुदा उनकी बरकत, तो सब कहें आमीन। मेरे दोस्तों, यहाँ पर 3 कैटेगरीज जो हैं वो नज़र आती हैं। सबसे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का पहला कलमा जो है, उसके पहले 2 लफ्ज़ जो हैं वो भी यहाँ से शुरू होते हैं कि ऐ बाप, और जो आखिरी कलमा जिसे 7वां कलमा भी कहते हैं, उसके अल्फाज शुरू होते हैं वो भी ऐ बाप। लेकिन इन दोनों कलमात में हमें एक डिफ़र नज़र आता है। वहाँ पर जो ऐ बाप कहा गया, वहाँ पर उसकी क्या तफसीर है, और जो इस कलमे में, पहले कलमे में ऐ बाप कहा गया, इसकी क्या तफसीर है। यहाँ पर कहा गया, यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। 3 कैटेगराइज जो हैं हमें नज़र आ रही हैं, 3 कैटेगरी जो हमें नज़र आ रही हैं। एक तो ऐ बाप की कैटेगरी नज़र आ रही है, और दूसरा जो है इनको माफ़ कर, किन की माफ़ी के बारे में यीशु मसीह नासरी जो है वो दरख्वास्त कर रहे हैं, जो दुआया दरख्वास्त है वो अपने बाप से कर रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी नज़र आ रही है कि ये जानते ही नहीं कि क्या करते हैं। ऐ बाप, जब हम इन दोनों अल्फाजों को देखते हैं, तो इन दोनों अल्फाजों में हमें एक दुआया दरख्वास्त जो है, जो सामने लोग हैं उनके लिए नज़र आ रही है। खुदा यीशु मसीह नासरी के बारे में हमें देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है कि वो कामिल इंसान था और कामिल खुदा है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो उसके कामिल इंसान होने की बात हो रही है कि हमें कामिल होना है, और कामिल होकर हमें दरख्वास्त किससे करनी है? बाप से करनी है। क्योंकि यीशु मसीह ने जो हमें दुआ सिखाई थी वो भी यही सिखाई थी, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है।
اور یسوع مسیح نے ایک اور جگہ پر یہ بھی بیان دیا ہے کہ جو کچھ بھی میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ لیکن سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یسوع المسیح ناصری باپ سے التماس کر رہے ہیں کہ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ جب ہم چاروں اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، یسوع مسیح کی جو زمینی زندگی، جو 3.5 سال کا عرصہ خدمت کا عرصہ ہے، اس خدمت کے عرصہ میں یسوع المسیح ناصری نے کوئی بھی معجزہ کیا ہے؟ کسی مفلوج کو شفا دی ہے تو اس سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، زنا میں پکڑی ہوئی عورت ہے اس سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور بہت ساری جگہوں پر یسوع مسیح نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ لیکن یہاں پر یسوع المسیح ناصری جو ہیں وہ باپ سے التماس کر رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہاں پر وہ خود نہیں کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تم سب لوگوں کو معاف کیا۔ ریزن کیا ہے؟ سوچنے والی بات ہے، ریزن کیا ہے؟ میں نے پہلے عرض کی کہ وہ کامل انسان تھا اور کامل خدا ہے۔ اب دونوں کاملیت کی باتیں جو ہیں ہمیں نظر آتی ہیں جہاں جہاں پر یسوع المسیح ناصری نے معجزات کیے ہیں، جن جن لوگوں کو یسوع المسیح ناصری نے شفا دی ہے، جن جن لوگوں کے گناہ معاف کیے ہیں، وہاں وہاں پر اس کے کامل خدا ہونے کی جو شکل ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اور یہاں پر جو پہلا کلمہ ہے جس میں اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، وہ باپ سے التماس کر رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اسی لیے وہ دعائیا التماس باپ سے کر رہا ہے۔ اور بشریت میں رہتے ہوئے، یعنی کہ زمینی زندگی میں رہتے ہوئے، بشریت میں رہتے ہوئے وہ باپ سے التماس کر رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور رہی بات کہ ان کو معاف کر، کن کو معاف کر، کن کی معافی کی وہ بات کر رہے ہیں؟ ان کی معافی کی وہ بات کر رہے ہیں جو لوگ وہاں پر موجود تھے، جو یہودی تھے، جو فقیہ اور فریسی تھے، جو چاہتے تھے کہ اس کو مصلوب کیا جائے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ لیکن ان لوگوں کو اس بات کی سمجھ جو ہے وہ بعد میں لگی جب وہ مر گیا، تب ان کو اس بات کی سمجھ لگی کہ یہ تو واقعی ہی خدا کا بیٹا ہے۔ جن جن لوگوں کو پتا تھا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، جو جو لوگ اس پر ایمان رکھتے تھے، جن کا بھروسہ اس پہ تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، اس لیے وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ لیکن جن لوگوں کو اس بات پر بھروسہ نہیں تھا، جن لوگوں کو اس بات پر یقین نہیں تھا، اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ کسی مسیحا کا انتظار کر رہے تھے، ان لوگوں نے بہت بار چلا چلا کر پینتوس پلاطس کے سامنے چلا چلا کر کہا تھا کہ اسے صلیب دو، اسے مصلوب کرو، کیونکہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ باتیں تھی جو وہاں پر کھڑے لوگ یا جو فقیہ اور فریسی تھے، جو سردار تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ واقعی ہی سچ میں خدا کا بیٹا ہے۔ اس کے جو تختی اوپر لگی تھی صلیب کے اوپر، اس کو طنزیہ لکھا گیا تھا کہ یہودیوں کا بادشاہ یسوع المسیح ناصری، جسے تینوں زبانوں میں لکھا گیا، عبرانی، یونانی اور آرامی زبان، تینوں زبانوں میں اس کو لکھا گیا تھا، تاکہ جتنے لوگ یا جس جس زبان کو سمجھنے والے وہاں پر لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھنے والے بن سکے۔ لیکن آپ کے اور میرے یسوع المسیح ناصری نے جانتے ہوئے بھی کہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، پھر بھی ان کے لیے معافی چاہیے، کیونکہ یسوع المسیح ناصری ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں۔ محبت کا جو ثبوت ہے وہ ہمیں صلیب پر نظر آ رہا ہے۔ صلیب پر وہ مصلوب ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، وہ تکلیف میں ہے، کرب میں ہے۔ جتنا انہیں ذلیل کیا گیا، جتنا انہیں مارا گیا، ان کو کوٹا گیا، ان کے منہ پر تھوکا گیا، ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، لیکن وہ پھر بھی اس مشکل میں، اس تکلیف میں، اس کرب میں وہ ہم سب لوگوں کے لیے معافی کی التماس کر رہے ہیں۔ اگر تب ان کے لیے تھے تو آج ہمارے لیے ہیں۔ وہ ہمارے لیے وہ معافی جو صلیب پر مانگی گئی تھی، وہ ہم سب لوگوں کے لیے بھی تھی، کہ ہم لوگ سب جو ہے وہ بھی معاف ہونے والے بن سکے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کو پتا تھا کہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ کچھ خدام ہیں جنہوں نے تفسیر کی کہ شاید ان کو اس حوالہ سے بھی کنسیڈر کیا گیا کہ شاید وہ اب نارمل تھے، کیونکہ ان کی سوچ پر پردہ ڈالا ہوا تھا، ان کی سوچ جو تھی وہ بند تھی۔ میرے عزیزو، یہ خدا کا ایک منصوبہ تھا، اور جو ازل سے پلان کیا ہوا منصوبہ تھا کہ نسل انسانیت
وہ گناہ میں گرے گی، نسل انسان کے گناہ کرنے کے بعد پھر قربانی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ پرانے عہد نامے میں ہمیں قربانی کا سلسلہ نظر آتا ہے، گناہوں کی معافی کے لیے بکرا یا چھترا جب کچھ بھی ہے اس کو قربان کیا جاتا تھا قربانی کے لیے، تاکہ معافی ملنے والی بن سکے۔ لیکن نسل انسانیت کے گناہوں کی معافی ایسے ممکن نہیں تھی، اس لیے جب وقت پورا ہو گیا، جب وقت پورا ہوا، تب آپ کا اور میرا یسوع مسیح ناصری جو ہے اس دنیا میں ہے۔ 3.5 سال اس دنیا میں وہ رہے، 3.5 سال انہوں نے اس دنیا میں خدمت کی، 33.5 سال جو ہیں وہ اس دنیا میں وہ رہے ہیں، اور 33 سال کے بعد بھی جب وہ جاتے ہیں، زندہ ہونے کے بعد جب وہ جاتے ہیں، تو میرے عزیزو جاتے ہوئے بھی وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر نہیں گئے، وہ ہمیں یتیم چھوڑ کر نہیں گئے، وہ جاتے ہوئے بھی ہمارے لیے ایک دوسرا مددگار چھوڑ کر گئے۔ انہوں نے کہا میں جاتا ہوں، تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں جو تمہارے ساتھ رہے گا، تمہارے اندر رہے گا، تاکہ اس معافی کے سلسلے کو ہم اپنی زندگی میں کنٹینیو کرنے والے بن سکے، جو یسوع مسیح نے صلیب پر مصلوب ہونے سے پہلے کہتے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ وہ معافی ہمارے لیے بھی ہے، ہم لوگ بھی اس معافی میں شامل ہیں۔ میرے عزیزو، جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے وہ معافی سب کے لیے تھے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس معافی کو کیسے اپنی زندگی میں لیتے ہیں۔ ہمیں بھی یسوع مسیح میں رہتے ہوئے یسوع مسیح کے وسیلہ سے باپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے کہ اے باپ اپنے بیٹے میں ہو کر ہمیں ہمارے گناہوں سے معاف کر۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ برکت کی باتیں جو میں نے سیکھی ہیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر تو پسند آئیں تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اوکے، گاڈ بلیس یو۔